بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رینالڈ دی شاتلیون صلیبی جنگوں کے سب سے خطرناک اور بے رحم صلیبی جنگجو میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی درندگی، لالچ اور معاہدہ توڑنے کی عادت نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ صلیبی سلطنت کے لیے بھی مسائل پیدا کیے۔ یہ وہی شخص تھا جس کی حرکتوں کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کے خلاف مکمل جنگ کا فیصلہ کرنا پڑا، اور بالآخر 1187 عیسوی کو مشہور جنگ حطین کے بعد صلاح الدین نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ رینالڈ دی شاتلیون فرانس کے ایک معمولی نوبل خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ 12ویں صدی میں صلیبی جنگجو کے طور پر مقدس سرزمین یروشلم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آیا، جہاں اس نے اپنے بے رحمی اور لالچ کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ 1153 عیسوی میں اس کی شادی کیرک قلعہ کے ایک بیوہ سے ہوا، جس کی بدولت وہ کیرک کے حکمرانوں میں شامل ہو گیا، اور اس نے جلد ہی ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک بے رحم اور لالچی شخص بھی ہے، جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائی اتحادیوں کے خلاف بھی ظلم کرنے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ رینالڈ دی شاتلیون نے ایک دفعہ بازنطینی سلطنت کے خلاف بغاوت کی، لیکن پکڑے جانے کے بعد اسے کئی سال تک قید میں رکھا۔ 1176 عیسوی میں رہا ہونے کے بعد اس نے اپنے بدترین مہمات شروع کیے، جنہوں نے خطے میں صلیبیوں کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی۔ رینالڈ دی شاتلیون نے تجارت اور زائرین کے قافلوں کو لوٹنا اپنا معمول بنا لیا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے اس کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی تو صلیبی حکمرانوں نے رینالڈ کو روکا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور حملے جاری رکھے۔ رینالڈ دی شاتلیون کی سب سے بڑی اشتعال انگیزی اس کا مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسلامی مقدس شہروں کو تباہ کر دے اور حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کو بھی نشانہ بنائے۔ اس نے بحر احمر میں بحری جہازوں کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل نے اس حملے کو ناکام بنا دیا اور اس کے کئی فوجیوں کو گرفتار کر کے سزا دی۔ اور اس کے بعد رینالڈ کی سب سے بڑی اشتعال انگیزی 1186 عیسوی میں ہوئی، جب اس نے ایک بڑے مسلم قافلے پر حملہ کیا جو مکہ و مدینہ سے واپس آ رہے تھے۔ اس قافلے میں خواتین، بچے اور بزرگ زائرین شامل تھے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کئی کو قیدی بنا لیا۔ جب صلاح الدین نے یروشلم کے بادشاہ گائے دلزنان سے مطالبہ کیا کہ وہ قیدیوں کو رہا کرے تو گائے نے کہا کہ وہ ایسا کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ رینالڈ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین نے فیصلہ کیا کہ اب اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ دی شاتلیون کی اشتعال انگیزوں کے خلاف بڑی جنگ کی تیاری کی، اور 1187 عیسوی میں اس نے یروشلم کے صلیبیوں کے خلاف حطین کی جنگ لڑی۔ یہ جنگ صلیبیوں کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست میں تبدیل ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت دانشمندی سے صلیبی فوج کو پیاس میں مبتلا کر کے ان کا راستہ بند کر دیا۔ جب صلیبی فوج مکمل طور پر کمزور ہو چکی تھی، تب صلاح الدین نے فیصلہ کن حملہ کیا اور صلیبی فوج کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اور جنگ کے بعد گائے دلزنان، رینالڈ دی شاتلیون اور کئی دوسرے صلیبی سردار قیدی بنا لیے گئے۔ حطین کے جنگ کے بعد جب صلیبی سردار صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں لائے گئے تو صلاح الدین ایوبی نے گائے دلزنان کو پانی پیش کیا، جو عرب روایات کے مطابق معافی کی علامت تھی۔ لیکن جب گائے نے پانی کا پیالہ رینالڈ کو دیا تو صلاح الدین ایوبی نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں پانی دیا تھا لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ دی شاتلیون کو اپنے سامنے پیش کیا اور کہا، یہ وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے بار بار معاہدے توڑے اور جس نے حرمین شریفین کی بے حرمتی کی کوشش کی۔ اب میں خود اس کا انصاف کروں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے تلوار سے رینالڈ دی شاتلیون کا سر قلم کر دیا۔ یہ وہ انجام تھا جو ایک ظالم اور معاہدہ توڑنے والے جنگجو کے لیے مقدر تھا۔ ناظرین، رینالڈ دی شاتلیون کی کہانی ہمیں کئی بڑی اسباق سکھاتی ہے۔ ظلم اور بے رحمی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ معاہدہ توڑنے اور اشتعال انگیزی کرنے والے آخر کار خود اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔
صلاح الدین ایوبی جیسا رحم دل اور عادل حکمران بھی ناانصافی برداشت نہیں کرتا تھا۔ رینالڈ کی موت صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے صلیبی سلطنت کا زوال تیز ہو گیا۔ 1187 کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کر لیا اور ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام کی عظمت بحال ہوئی اور ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔